الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ سوالات جوابات کی نشست کے اندر چھٹی حاضری ہے، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی۔ سوال پوچھے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول ناممکن ہے؟ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، خبردار یقیناً میں نہیں بھولتا اور مجھے بلا دیا جاتا ہے تاکہ میں شریعت کی وضاحت کر دوں۔ جواب یہ ہے کہ یہ روایت باطل ہے، اس کی کوئی اصل بنیاد نہیں۔ السلسلۃ الضعیفہ کے اندر 101 نمبر ہے۔ اس سے ظاہر تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتقاضِ بشریت نہیں بھولتے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت سازی کرنے کے سبب بھلا دیتے ہیں، جبکہ یہ بخاری و مسلم کی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی مرفوع حدیث کے خلاف ہے۔ اور بخاری مسلم میں کون سی حدیث ہے؟ انما انا بشر انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی۔ انما انا بشر، میں تو صرف ایک بشر ہوں۔ انسا کما تنسون، جیسے تم بھولتے ہو، انسا اسی طرح میں بھی بھول جاتا ہوں۔ فاذا نسیت فذکرونی، پس جب میں بھول جایا کروں تو مجھے یاد دلا دیا کروں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھول پر بیان و تعلیم کے فوائد اور حکمتوں کا حصول اس کے منافی نہیں، اور بشری تقاضے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول کی نفی کو اس حدیث سے ثابت کرنا اوپر ذکر کردہ صحیح حدیث کے مخالف و معارض ہونے کی وجہ سے باطل ہے۔ اگلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری جنتوں کا ذکر کیا ہے، مثلا جنت الفردوس ہے، جنت عدن ہے اور جنت المأویٰ ہے، تو کیا سدرۃ المنتہا سب سے اعلیٰ مرتبہ والی ہے آسمانوں میں؟ اور جس جنت کی مسلمان دعا کرتا ہے وہ کون سی ہے؟ بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألتم اللہ الجنت، جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو، فاسألوا الفردوس الاعلیٰ، تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ فإنها اعلیٰ درجات الجنہ، کیونکہ یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ تو معلوم ہوا جنتیں بہت ساری ہیں۔ سدرۃ المنتہا تو اسرا و معراج کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنت نہیں بلکہ کوئی دوسری چیز ہے۔ اگلا سوال ہے، شرح عقیدہ طحاویہ میں آپ نے یہ بات ذکر کی کہ آگ کی 2 قسمیں ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ دونوں ہی آگیں مقصود ہیں۔ ایک سے مراد یہ ہے کہ ہمیشگی والی آگ جس میں کفار ہمیشہ رہیں گے، دوسری وہ آگ جو ہمیشہ والی نہیں، جس میں ہر امت کے وہ موحدین جائیں گے، جتنی سزا کے مستحق ہوں گے وہ سزا پا کر اس سے نکال لیے جائیں گے۔ اگلا سوال، کیا مردے سنتے ہیں؟ بھائی، غزوہ بدر میں جب اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے سرداروں کو مارا تھا اور ان کو بدر کے کنویں میں پھینکا گیا تھا، تو نبی علیہ السلام لڑائی ختم ہونے کے بعد کنویں پر آ کر کھڑے ہو کر ان سے مرے ہوئے کفار کے لوگوں کے نام لے لے کر پکار رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ تحقیق میں نے برحق پایا جو مجھ سے میرے رب نے وعدہ کیا تھا، کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اجسام سے مخاطب ہیں کہ جن میں روحیں نہیں ہیں،
تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس چیز کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ جو چیز انہوں نے نبی علیہ السلام کی تربیت سے پائی تھی کہ مردے نہیں سنتے، اور مزید یہ کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانی کافی ہے، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، بے شک آپ مردوں کو اپنے بات نہیں سنوا سکتے۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، ٹھیک ہے نا، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور نہیں آپ بہرے کو اپنے پکار سنوا سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا فرمان وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، جو قبروں میں ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا ما انتم بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ لَهُمْ، کہ جو میں ان سے کہہ رہا ہوں وہ بات یہ لوگ تم سے زیادہ اچھی طرح سن رہے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مردوں کو آپ علیہ السلام کی آواز سنوا دی۔ اس مفہوم کی مزید تاکید اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ جسے حضرت امام احمد رحمہ اللہ نے اپنے صحیح سند کے ساتھ مسند احمد میں روایت کیا ہے، اس اضافے کے ساتھ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو جواب دیا وہ سابقہ حدیث میں گزر چکا ہے۔ تو مطلب اس حدیث کا یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس عبارت پر برقرار رہنے دیا کہ جو صحیح تھی، لیکن اس میں ایک قید کا اضافہ کر دیا کہ یہ مردے ابھی ان سے مستثنا ہیں۔ اس لیے صحیح بخاری میں اسی قصہ میں یہ بات آئی ہے۔ اسی طریق سے قتادہ عن انس بن مالک قتادہ فرماتے ہیں ان مردوں کو اس وقت نبی علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا تھا تاکہ ان کو نبی علیہ السلام کی آواز سنوائی جائے، ذلیل کرنے اور حقیر کرنے کے لیے۔ ایک اور حدیث بھی صحیح بخاری میں آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا وضع المیت فی قبرہ، کہ جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، وانصرف الناس عنہ، اور لوگ واپس پلٹتے ہیں، انہ لا یسمع قرع نعالہم وہم عنہ مدبرون، تو البتہ وہ مردہ ان لوگوں کے جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے جبکہ لوگ واپس جا رہے ہوتے ہیں، وہم عنہ مدبرون۔ تو عام قاعدے سے اس کو مستثنا کر دیا کہ مردے صرف اس وقت سنتے ہیں کہ جب لوگ پلٹ کر جا رہے ہوتے ہیں۔ فقط اس مسئلہ کا تعلق بھی غیبی امور کے ساتھ ہے، اس میں زیادہ بحث نہیں کی جا سکتی۔ اگلا سوال، کیا جس طرح کافر آدمی کو قبر میں عذاب ہوتا ہے اور فرشتے اس کو مارتے ہیں، یہی صورتحال ایک نافرمان مسلمان کے ساتھ بھی ہوتی ہے؟ بھائیوں، یہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہم اتنا زیادہ نہیں جانتے، کیونکہ احتمال ہے نا اس طرح کے عذاب میں کافر کے ساتھ ساتھ منافق یا مسلمان میں سے فساق شریک ہوتے ہیں۔ جس طرح کے ایک صریح حدیث ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، بے شک عام طور پہ عذاب قبر اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان کو قبر میں عذاب ہوتا ہے، لیکن اس عذاب کی نوعیت کیا ہوتی ہے یہ ہمیں معلوم نہیں۔ اس معنی کے تائید میں ایک اور حدیث بھی ہے، صحیح بخاری جلد نمبر 1 میں 9099 اور صحیح مسلم جلد نمبر 1 میں 640 میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ان مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لیعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتره وفي لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه، کہ نبی علیہ السلام 2 قبروں کے پاس سے گزرے کہ ان کو عذاب ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کسی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تر کہنی لائی جائے،
اور ٹہنی، اس ٹہنی کو چیر کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا، دونوں قبروں پر گاڑ دی۔ لوگوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید کہ اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف کر دیں کہ جب تک یہ دونوں تر رہیں گی۔ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے، آپ نے فرمایا لعل اللہ ان یخفف عنہما بشفاعتی، شاید کہ اللہ تعالیٰ میری سفارش کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف کر دیں۔ اگلا سوال ہے، جو لوگ توحید والے ہیں لیکن گناہوں کے بھی مرتکب ہوتے ہیں، کیا انہیں جہنم کی گرمی ایسے محسوس ہوگی جیسے گرم حمام میں بوقت غسل ہوتی ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ یعنی سوال ہے گناہگار موحد کے عذاب کی کیفیت کے بارے میں۔ میرے بھائیوں، اس حوالے سے ایک موضوع حدیث لوگوں میں مشہور ہے کہ میری امت پر جہنم کی گرمی حمام کی گرمی جیسی ہے۔ سلسلۃ الضعیفہ میں یہ حدیث ہے، 7091 ہے۔ اس جیسی باطل روایات کو محمد الواقدی اور شعیب بن طلحہ جیسے کذاب راوی کرتے ہیں۔ یہ روایت شریعت کے تربیتی و اصلاحی پروگرام کے خلاف ہے کہ بے شمار آیات و احادیث میں امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے گناہگاروں نافرمانوں کے لیے ایسی بھڑکتی ہوئی آگ کی وعدیں بیان کی گئی ہیں جو کہ اللہ تطلع علی الافئدہ، دلوں تک جھانکتی ہیں، اور صحیح احادیث ہے جو کہ کثیر تعداد میں ہیں۔ مثلا 3 شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نمبر 1، اپنا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ نمبر 2، دے کر احسان جتلانے والا۔ نمبر 3، جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا۔ صحیح مسلم اور ارواء الغلیل کے اندر موجود ہے، 892 نمبر۔ نمبر 2، 3 شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا، ان کا تزکیہ کرے گا، نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا۔ نمبر 1، بوڑھا زانی۔ نمبر 2، جھوٹا حکمران۔ نمبر 3، متکبر فقیر۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں آتی ہے۔ نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شفاعت میں ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ اللہ جب اپنے بندوں کے فیصلے سے فارغ ہوگا اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والوں میں سے جسے آگ سے نکالنا چاہے گا تو اللہ فرشتوں کو انہیں نکالنے کا حکم دے گا۔ فرشتے انہیں سجدوں کے نشانات سے پہچانیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آگ پر ابن آدم کے سجدوں کے نشان والی جگہ کو کھانا جلانا حرام قرار دیا ہے۔ فرشتے انہیں اس حالت میں نکالیں گے کہ ان کی جلد جل کر ہڈیاں ظاہر ہو چکی ہوں گی، اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے الفاظ ہیں، پس فرشتے ایک کثیر تعداد کو نکالیں گے کہ آگ نے انہیں نصف پنڈلی اور گھٹنوں تک جلا دیا ہوگا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تمام واضح احادیث اس روایت کا باطل ہونا واضح کر رہی ہیں کہ جہنم کا عذاب تو تکلیف دہ ہوگا، نہ کہ حمام کی گرمی تپش جیسا، بلکہ یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ آگ نے انہیں جلا کر ان کا گوشت کھا کر ان کی ہڈیاں بھی زہر کر دی اور انہیں حمام کی سی گرمی محسوس ہو۔ یہ کہ اس روایت کا معاملہ بہت خراب ہے، اور یہ کہ لوگوں کے محرمات کے ارتکاب پر دلیر کر رہی ہے کہ جہنم میں عذاب تو صرف ہلکا ہوگا، حمام کی گرمی جیسا، لہذا اسے پیش کرنا جائز نہیں۔ اچھا، اگلا سوال، کیا قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ جی بالکل ہوتا ہے۔ دلیل سیدنا ابو سعید خدری سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کہ انہوں نے فرمایا، ہم قبیلہ بنو نجار کے ایک باغ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار تھے۔ اچانک وہ خچر اس طرح بدکا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا دیتا۔
वहाँ देखा तो 4, 5 या 6 कब्रें थीं। इरशाद फरमाया इन कब्र वालों को कौन जानता है? एक शख्स ने कहा मैं जानता हूँ। पूछा ये कब फौत हुए? तो बताया गया कि ये शिरक पर मरे हैं। इरशाद फरमाया ये उम्मत अपनी कब्रों में आजमाई जाती है। अगर मुझे इस बात का अंदेशा न होता कि तुम मुर्दे दफन करना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता कि वो तुम्हें वो अज़ाब कब्र सुनवा दे जो मैं सुनता हूँ। अल्लाह अकबर। सैयदना ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया तुम आग के अज़ाब से अल्लाह की पनाह मांगो। सहाबा करम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने कहा हम जहन्नम के अज़ाब से अल्लाह की पनाह मांगते। इरशाद फरमाया कब्र के अज़ाब से अल्लाह की पनाह मांगो। सहाबा करम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने कहा हम अज़ाब कब्र से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। इरशाद फरमाया अल्लाह की ज़ाहिरी और पोशीदा फितनों से पनाह मांगो। तो सहाबा करम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने फरमाया हम ज़ाहिरी और पोशीदा फितनों से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। इरशाद फरमाया दज्जाल के फितने से भी अल्लाह की पनाह मांगो। तो सहाबा करम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने कहा हम दज्जाल के फितने से भी अल्लाह की पनाह चाहते हैं। सिलसिला तो सहीहा के अंदर हदीस मौजूद है 159 नंबर गालिबन। इस हदीस से अज़ाब कब्र का सबूत है और इस बारे में हदीस मुतवातर हैं और इसमें शक व शुबह की गुंजाइश नहीं कि ये ख़बर वाहिद है। अगर हम ये मान भी लें कि ये ख़बर वाहिद है तो उन्हें कबूल करना वाजिब है, इसलिए कि कुरान इसका शाहिद है। अल्लाह ताला सूरत गाफिर की आयत नंबर 45 और 46 में फरमाते हैं ना कि वहाँ कभी आल फ़िरऔन सूउल अज़ाब अन्नार युरज़ुना अलैहा गुदुव्वुन व अशिय्या व यौम तक़ूमुस्साअतु अदखिलु आल फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब। और आल फ़िरऔन को बुरे अज़ाब ने घेर लिया, जो आग है इस पर सुबह शाम पेश किए जाते हैं। अन्नार युरज़ुना अलैहा गुदुव्वुन व अशिय्या। अच्छा व यौम तक़ूमुस्साअतु, और जिस दिन क़यामत कायम होगी, अदखिलु आला फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब, आले फ़िरऔन को सख्त तरीन अज़ाब में दाखिल कर दो। मेरे भाइयों, अगर हम ये भी मान लें कि कुरान में अज़ाब कब्र की अहादीस का शाहिद नहीं, यानी उनकी तायद नहीं होती, तो भी सिर्फ ये अहादीस ही इस अक़ीदा के इसबात के लिए काफ़ी हैं और ये नज़रिया के सही ख़बर वाहिद से अक़ीदा साबित नहीं होता। ऐसा बातिल नज़रिया है जो इस्लाम में शामिल कर दिया गया है। आइम्मा दीन, आइम्मा अरबा वग़ैरहुम रहमहुमुल्लाह भी इसी के कायल हैं, बल्कि बाज़ उलमाए कराम बग़ैर दलील व बुरहान के ये नज़रिया लेकर आए हैं और हमने इस अहम मौजू पर मुस्तकिल किताब भी लिखी कि ख़बर वाहिद हुज्जत है। अच्छा, फिर कब्र में फ़रिश्तों मुनकर नकीर का सवाल करना हक़ व साबित है, इस बारे में भी मुतवातिर अहदीस हैं, इसलिए इस पर यकीन रखना भी फ़र्ज़ है। हाँ जी, सवाल, क्या मौत के फ़रिश्ते का नाम इज़राइल है? नहीं भाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सही हदीस में ये नहीं आया कि मलकुल मौत का नाम इज़राइल है। ये बात दुरुस्त है कि मौत के फ़रिश्ते का नाम इज़राइल कुरान और सुन्नत से कहीं साबित नहीं। बाज़ सलफ़ ने इसका ये नाम ज़िक्र किया है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं। लिहाजा मलकुल मौत का इज़राइल नाम दुरुस्त नहीं और मौत के फ़रिश्ते को मलकुल मौत ही कहना चाहिए। अगला सवाल, ये तौफ़ीक कैसे दी जाती है कि एक शख्स मोमिन है, इसकी रूह पाक है, पाक रूह का आराम से निकलना और उस बंदे के लिए कब्र में वुसअत का होना, और दूसरी बात कि मुर्दे को बाज़ गुनाहों की वजह से अज़ाबी होता है। मेरे भाइयों, इस तरह की कोई हदीस मौजूद नहीं कि जिसमें इस तरह की दो मुतज़ाद चीज़ों के दरमियान मुताबकत बयान की गई हो कि जो चीज़ें सवाल में मज़कूर हैं। एक तो वो शख्स है जिसे अज़ाब दिया जाएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है क्योंकि पेशाब से बचो, आम तौर पे अज़ाब पेशाब के छींटों से न बचने की वजह से होता है। इस तरह के आदमी की रूह के बारे में नहीं आया कि इसकी रूह को रेशम के कपड़े में लपेट दिया जाता है। इन मामलात का ताल्लुक़ गैब से है
اس میں زیادہ اندر نہیں گھسنا چاہیے، کیونکہ یہ مسئلہ ایمانیات سے تعلق رکھتا ہے، احکام سے تعلق نہیں رکھتا۔ اگلا سوال، جاری پانی کا کیا حکم ہے کہ جس کے ساتھ بعض کیمیائی مادے بھی مل جائیں اور کھیتوں کو اس کے ذریعے سیراب کیا جاتا ہے کہ جب کپڑے کو لگ جائے تو کیا کپڑے کو پلیت کر دیتا ہے، اور اس سے وضو کرنے کا کیا حکم ہے؟ بھائی، نجس پانی، ناپاک پانی، نجس پانی جب بہہ جائے اور اپنی حقیقت سے نکل جائے اور دوسری حقیقت کا حکم اس پہ لاگو ہوتا ہے۔ پانی پلیت اس وقت ہوتا ہے جب کہ اس کے اوصاف ثلاثہ، ذائقہ، رنگ اور بو میں سے کوئی ایک بدل جائے پلیتی کی وجہ سے۔ پاک پانی وہ ہے کہ جس رنگ، ذائقہ اور بو تبدیل نہ ہو، جس طرح کہ حدیث میں ہے پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز پلیت نہیں کرتی۔ پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز پلیت نہیں کرتی، اور یہی قلتین والی حدیث کے لیے بھی فیصل ہے۔ اور قلتین سے مراد یہاں قلعہ حجر حجاز کے مٹکے ہیں، جن میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 5 من 27 کلو پانی آتا ہے۔ یعنی اتنا پانی ہو تو تھوڑی بہت نجاست اس سے نقصان نہیں دیتی، جب تک کہ اس کے اوصاف راشا سے کچھ بدل نہ جائے۔ ٹھیک ہے بھائی، اگر پانی 2 کلو سے کم ہو اور اس میں نجاست گر جائے، اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی بھی وصف متغیر نہ ہو، تو وہ پانی قاعدے کے مطابق پاک ہے۔ اگلا سوال، 4 دیواری یا 4 دیواری کے بغیر قضاء حاجت کرتے وقت قبلہ رخ ہونے کا کیا حکم ہے؟ وہ بھائی راجع بات یہ ہے کہ 4 دیواری میں یا میدان قبلہ رخ ہو کر قضاء حاجت کرنا جائز نہیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا آتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا قال ابو ایوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحیض بنیت قبل القبلۃ فننحرف ونستغفر اللہ تعالی۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا آتیتم الغائط، جب تم قضاء حاجت کے لیے آؤ، فلا تستقبلوا القبلۃ، تو قبلے کی جانب اپنا چہرہ نہ کرو، ولا تستدبروها، اور نہ ہی اس کی طرف اپنی پیٹھ کرو۔ ٹھیک ہے، ولیکن شرقوا او غربوا، لیکن مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف منہ کر لو۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ قال ابو ایوب، حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فقدمنا الشام، ہم شام گئے، فوجدنا مراحیض، تو وہاں جو بیت الخلاء تھے، بنیت قبل القبلۃ، ان کے منہ کعبہ کی طرف تھے۔ جب ہم شام گئے تو وہاں جو بیت الخلاء تھے ان کے منہ کعبہ کی طرف تھے، فننحرف، تو ہم ان میں پھر کر بیٹھتے تھے، ونستغفر اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے جو راوی الحدیث ہیں، وہ اس حدیث کو عام معنی پر محمول کرتے تھے، اس لیے تو استغفار کیا کرتے تھے۔ اس طرح اور بھی استنباطی دلائل ہیں کہ جو اس قول کو مزید مضبوط کرتے ہیں، کہ مثلاً ایسی احادیث بھی ہیں کہ جن میں مسلمان شخص کو قبلہ رخ تھوکنے سے منع کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے مسجد میں ایک آدمی کو دیکھا جو قبلہ رخ ہو کر تھوک رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کر دیا، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، جبکہ وہ 4 دیواری والی مسجد میں ہی نماز پڑھ رہا تھا۔ ہر عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ قبلہ رخ تھوکنا جو ہے یہ قبلہ رخ ہو کر قضاء حاجت کرنے اور پیشاب کرنے سے چھوٹا عمل ہے، کہ جب نبی علیہ السلام نے
क़िबला रुख थूकने से मना फरमाया, क्या वो क़िबला रुख पेशाब करने से नहीं रोकेंगे? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अगला सवाल हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की रवायत है कि जिसके मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पेशाब करने से मना फरमाया, फिर खुद खड़े होकर पेशाब किया, इसमें क्या तत्बीक है? अल्लाहु अकबर। पहली बात यह है, खड़े होकर पेशाब करने से मना की हदीस साबित नहीं। खड़े होकर पेशाब करने से मना की हदीस साबित नहीं, ना हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से और ना किसी और से साबित है। सुनन इब्ने माजा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है, ला तबुल्ला क़ाइमन, खड़े होकर पेशाब न करो, लेकिन यह हदीस ज़ईफ़ है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की हदीस इस तरह के माने वाली रवायात में कहीं भी नहीं है। सवाल में हर मामला तो वो नहीं जानती थी ना, इसको मालूम नहीं था कि आका अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर पेशाब किया, इसलिए कहती हैं कि जिसने तुम्हें ये कहा कि नबी अलैहिस्सलाम खड़े होकर पेशाब करते थे, तो तुम उसकी तस्दीक न करो। लेकिन ये बात भी तो इसे किसी तरह से मालूम हुई है, ये बात भी तो इसे इसी तरह से मालूम हुई है कि जबकि बुखारी व मुस्लिम में हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है, इन्नहु अता सबातु कौमुन क़बाला क़ाइमन। इस तरह के दो हदीसें अगर टकराएं तो उलमा फरमाते हैं, एक अगर मुस्बत हो और दूसरी हदीस मनफी हो तो मुस्बत को मुक़द्दम करेंगे मनफी पर, क्योंकि ये इसका इल्म है कि जिसे जो मनफी को मालूम नहीं। हाँ जी, अगला सवाल, खड़े होकर पेशाब करने का हुक्म क्या है? भाइयों, शरअ में ऐसी कोई नस मौजूद नहीं है जो खड़े या बैठकर पेशाब करने की फजीलत बयान करे, लेकिन लाइक ये है कि क़ज़ाए हाजत के लिए निकलते वक़्त अपने आप को पेशाब के छींटों से दूर रखें। यहाँ एक कैफियत की दूसरी कैफियत पर फजीलत देना बैठकर या खड़े होकर, बल्कि असल ये है कि पेशाब के छींटों से बचो। इस तनज़हु मिनल बौल, यानी पेशाब ऐसी हालत में ना करो जिससे आप पर छींटे पड़े। ये कहना कि हमने किसी सहाबी के बारे में इस तरह का असर नहीं सुना कि उसने खड़े होकर पेशाब किया हो, जबकि नबी अलैहिस्सलाम के बारे में मरवी है खड़े होकर पेशाब करना, तो इससे ये मुराद नहीं कि आपने इस सिर्फ वाक़या के वक़्त पेशाब किया, और सहाबा की तबीयत भी ऐसी नहीं थी कि वो हर वक़्त आप अलैहिस्सलाम के खड़े होकर पेशाब करने की वजह से आपकी इसी में मुताबियत करते रहे। ओ भाई, हम कहते हैं कि हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस से खड़े होकर पेशाब करना साबित हो गया है, लेकिन हम इसका इनकार भी नहीं करते। लेकिन आपने दूसरी मरतबा पेशाब किया या इस कैफियत में नहीं किया। अगला सवाल, क्या खून से वज़ू टूट जाता है? इस मसला में फ़ुक़हा का इख्तिलाफ़ है। बात कहते हैं कि खून निकलने से वज़ू टूट जाता है, चाहे खून थोड़ा हो या ज़्यादा, और ये अहनाफ का मौक़िफ़ है। किसका मौक़िफ़ है? अहनाफ का। बाज़ का मौक़िफ़ इसके बरख़िलाफ़ है, यानी खून नाक़स से वज़ू नहीं, थोड़ा हो चाहे ज़्यादा, ये इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह का मौक़िफ़ है। और बाज़ ने दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया, और बाज़ ने दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर खून ज़्यादा होगा तो नाक़स से वज़ू होगा, अगर खून कम होगा तो नाक़स से वज़ू नहीं होगा। हमारा ख्याल ये है कि खून मुतलक तौर पर नाक़स से वज़ू नहीं, चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा। हमारी दलील के बराअत असलिया, यानी हर चीज़ अपने असल पर होगी कि जब तक शरअ से कोई नस न आ जाए। दूसरी बात, सुनन अबी दाऊद वगैरह में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है, फरमाते हैं कि हमने नबी अलैहिस्सलाम के साथ एक ग़ज़वा किया, हमने एक मुशरिक औरत के साथ जिमा किया कि जिसका शौहर गायब था। जब उस औरत का शौहर आया और इसे ये खबर मिली तो उसने कसम खाई कि मैं घर नहीं आऊँगा जब तक कि बदला ना ले लूँ। वो कौम के पीछे तलाश में निकला
اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو ایک وادی میں شام ہو چکی تھی، انہوں نے ایک وادی میں پڑاؤ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات پہرا کون دے گا؟ تو انصار کے دو نوجوان کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ ہم پہرا دیں گے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گھاٹی کے منہ پر کھڑے ہو جاؤ۔ تو وہ دونوں گئے، انہوں نے طے کیا کہ باری باری پہرا دیں گے۔ کیا کریں گے بھائی؟ باری باری پہرا دیں گے۔ ایک کھڑا ہو گیا، دوسرا پہرا دینے لگا، ساتھ نماز شروع کر دی۔ مشرک قوم کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچ گیا۔ مشرک نے دیکھا کہ پہرا دینے والے نے نماز شروع کی تو اس نے اپنے ترکش سے تیر نکالا اور کمان میں رکھ کر اس صحابی کی طرف پھینکا تو وہ صحابی کو پنڈلی میں جا لگا۔ تو وہ نوجوان گر گیا لیکن نماز جاری رکھی۔ پھر اس مشرک نے دوسری اور تیسری بار تیر پھینکا، ہر بار پنڈلی میں مارتا رہا لیکن صحابی نے نماز جاری رکھی۔ اس قصے میں محل شاہد یہ ہے یہاں تک کہ 2 رکعتیں نماز ادا کر لی، پڑھ لی، پھر اپنے ساتھی کو بیدار کیا۔ جب اس نے اس کے زخم دیکھے تو اسے یہ معاملہ بڑا خطرناک لگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جریج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ایسی صورت پڑھ رہا تھا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں اس سوراخ کی وجہ سے ضائع نہ ہو جاؤں، جبکہ نبی علیہ السلام نے مجھے اپنے پہرے پر مقرر کیا تھا۔ یعنی اس نوجوان کا موقف یہ تھا کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ شروع میں ہی نماز توڑ دیتا۔ تو یہ ایک عملی دلیل ہے کہ بے شک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی علیہ السلام سے یہ چیز سیکھی کہ خون ناکہ سے وضو نہیں۔ لیکن اس موقف کے جو مخالفین ہیں وہ اس حدیث کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی اطلاع نہیں ملی تھی جو واقعہ صحابی کے ساتھ پیش آیا، تو لہٰذا یہ دلیل نہیں بن سکتا کیونکہ موقوف ہے۔ اس طرح کا جواب یہ لوگ کئی ایک اختلافی مسائل میں دیتے ہیں، لیکن لا علمی کی حد ہے کہ اس طرح کے واقعہ سے حجت نہ پکڑی جائیں کہ ایسا واقعہ نبی علیہ السلام کے دور میں پیش آیا اور آپ کو اس کی اطلاع نہ ہوئی ہو، کیونکہ اگر آپ کو خبر ہو جاتی اور آپ اس کو برقرار رکھتے تو پھر تو یہ حجت ہوتا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی خبر اپنے نبی کو دی ہوگی، کیونکہ اس میں کوئی چیز شریعت کے خلاف ہوتی تو ضرور آسمان سے اس کا حکم نازل ہوتا۔ ایک اثر حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے فرمایا ما زال اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلون فی جراحتہم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی زخموں میں نماز پڑھتے رہے۔ تو علماء کے صحیح قول کے مطابق یہی ہے کہ خون مطلق طور پر ناکہ سے وضو نہیں۔ اچھا، جس کپڑے کو منی، سوال ہے، جس کپڑے کو منی، مزی یا ودی لگ جائے تو اس میں نماز جائز ہے یا نہیں؟ منی کی نجاست کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس بارے میں ابن قیم نے اپنی کتاب اعلام الموقعین میں ایک لمبی فصل لکھی اور اس میں انہوں نے نجاست منی کے دعوے داروں کے دلائل کا مناقشہ کیا ہے جو منی کے پاک ہونے کے قائل ہیں۔ ان کا موقف واضح ہے کہ یہ پاک ہے۔ اس بنا پر یہ ثابت ہوا کہ جس کپڑے کو منی لگی ہو تو نماز جائز ہے، لیکن عملی سنت کی اتباع کرنا زیادہ بہتر ہے۔ کبھی کبھار نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے ایسے کپڑے میں کہ جسے منی لگی ہوتی تھی، لیکن اگر خشک ہو تو اسے کھرچ دینا چاہیے، اگر منی تر ہوتی تو اسے ازخر گھاس یا کسی اور چیز کے ساتھ صاف کر دیا کرتے تھے۔ یہ حکم ہے منی کا۔ اب آ گیا یہ مزی اور ودی، یہ دونوں پلیت ہیں، کپڑے کو پاک کرنا واجب ہے، یہ پیشاب کی طرح ہے۔ ہاں جی، اگلا سوال، کیا حکم ہے مفتی صاحب اس شخص کا جو بیدار ہو تو کپڑے پہ تری دیکھے لیکن اسے احتلام یاد نہ ہو؟ بھائی جب وہ تری دیکھے تو اس پر غسل واجب ہے، چاہے احتلام اسے یاد ہو یا نہ ہو۔ اچھا، اگلا سوال، لا ایم القرآن الا طاہرہ، اس حدیث کا کیا معنی ہے؟ یہ حدیث
سلسلہ احادیث صحیحہ میں تخریج کے ساتھ موجود ہے۔ یہ حدیث تمام طرق کے مجموعہ کے ساتھ صحیح ہے۔ لا یم القرآن الا طاہر۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت کے پاس آئے۔ ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ موجود تھے اور ایک دوسری روایت میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس سے کھسک کر چلے گئے۔ پھر دوبارہ تو ان کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، تو ان سے نبی علیہ السلام نے اس کے کھسکنے کی وجہ پوچھی، تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میں جنبی تھا، گویا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں ڈر گیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھوں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کروں جبکہ میں جنبی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، مومن پلیت نہیں ہوتا۔ تو نبی علیہ السلام کا یہ فرمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ اپنا لا یمس القرآن الا طاہر، طاہر ہے مراد مومن ہے، چاہے اسے حدث اکبر ہو یا اصغر۔ کوئی بھی یہاں نص صریح اور صحیح موجود نہیں ہے کہ جس سے یہ معلوم ہو بغیر وضو کے قرآن کو چھونا جائز نہیں، چاہے حدث اصغر ہو یا حدث اکبر۔ جی اگلا سوال، کیا کسی مرد عورت کے لیے قرآن کو چھونا بغیر وضو جائز ہے؟ بغیر وضو قرآن پڑھنا جائز ہے، کیونکہ اس کے برخلاف کتاب و سنت میں کوئی نص نہیں ہے، مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح سے باوضو مرد اور بغیر وضو والے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اس طرح حائضہ اور غیر حائضہ عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کی دلائل میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، مسلم میں ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یذکر اللہ فی کل احوالہ، ایک روایت میں احیانہ کے لفظ بھی ہے کہ بے شک نبی علیہ السلام ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ حائضہ کے بارے میں شرعی طور پر یہ حکم موجود ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، اس کا نماز نہ پڑھنے کا حکم یہ ایک حکم تعبدی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کی حکمت ہمیں معلوم نہیں، تو ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اس کا دائرہ تنگ کریں، ہم اس کا دائرہ مشکل کر دیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک وسعت دی ہے، وسعت دی ہے تو وسعت اختیار کریں۔ اللہ اکبر، وسعت اختیار کریں بھی ان کے لیے وسعت پیدا کریں جس قدر اللہ نے لوگوں کے لیے وسعت پیدا کی ہے۔ اسی مناسبت سے اکثر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حج کا جو واقعہ ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کے لیے جا رہی تھی تو مکہ کے قریب صرف نامی جگہ پر پہنچ کر حیض کی وجہ سے رونے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصنعی ما یصنع، حاجی جو کام کرتے ہیں تم بھی وہی کام کرو، اصنعی ما یصنع الحاج غیر اللہ تطوفی فی البیت ولا تصلی، صرف بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا اور نماز نہ پڑھنا۔ تو یہاں اس کو قرآن پڑھنے اور مسجد میں داخل ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا۔ اگلا سوال، کیا غسل شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا واجب ہے؟ جی ہاں، غسل کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، کیونکہ غسل وضو کا قائم مقام ہے، جس نے وضو کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی تو اس کا وضو نہیں ہوتا۔ جی اگلا سوال، کیا ناک میں پانی چڑھانا اور قلی کرنا غسل میں واجب ہے؟ اور بھائیو، غسل میں قلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا واجب نہیں، کیونکہ غسل میں وضو واجب نہیں بلکہ وضو تو غسل سے پہلے ہوتا ہے۔ سنت طریقہ یہی ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ
नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि गुस्ल कैसे किया जाता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने सर पर 3 चुल्लू अपने हाथ से पानी डालता हूँ तो मैं पाक हो जाता हूँ जनाबत से। कुली करना और नाक में पानी चढ़ाना वुज़ू में वाजिब है, क्योंकि कई एक हदीसों से साबित है, हाँ जी। जुमे के दिन गुस्ल का क्या हुक्म है? अल्लाह अकबर। इस मसला में 2 तरह की हदीसें हैं। एक तो वो कि जिन से वजूब साबित होता है, दूसरी अहादीस जिन से सिर्फ फजीलत साबित होती है। बसा औकात वो वजूब की नफ़ी भी कर रही होती है। मसलन जुमे के दिन का गुस्ल हर बालिग पर वाजिब है। जो शख्स जुमे की नमाज के लिए आए वो गुस्ल करें। हर मुसलमान पे लाजिम है कि 7 दिन में 1 बार गुस्ल करें। वो अहादीस के जिन से अफजलियत साबित होती है ये हैं। एक मारूफ हदीस जो सुनन और मसानीद में है, जो शख्स जुमे के दिन वज़ू करे तो ये काफ़ी है, अच्छा है, लेकिन जो गुस्ल करे तो गुस्ल अफजल है। बाज़ उलमा फल गुस्ल अफजल से इस्तदलाल करते हैं कि गुस्ल वाजिब है, जबकि हकीकत में हदीस इस पर दलालत नहीं करती, क्योंकि गुस्ल का जुमे के दिन अफजल होना ये सादिक आता है, मुस्तहब ये भी, सुन्नत मुअक्कदा ये भी, और वाजिब पर भी। ये सब के सब वामाने गतासाला फल गुस्ल अफजल के तहत दाखिल है, बल्कि ये अफजलियत और ज़्यादा पुख्ता और साबित होगी। अल्लाह अकबर। कि जब हम गुस्ल जुमा के वजूब का कहेंगे कि जिस तरह अगर हम इस गुस्ल के सुन्नियत का फतवा देंगे तो अफजलियत ज़्यादा साबित होगी। इसके मुकाबला में कि अगर इस्तेहबाब का कहा जाए तो ये कहना भी मुमकिन है कि अफजलियत का हुक्म तकीद हुक्म आने से पहले का है। ये भी मालूम है कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की जो ज़िंदगी थी इसमें काम मुशक्क़त वाले ज़्यादा थे। आजकल की तरह सहूलत इनको मुयस्सर न थी, इतना वाफिर मिकदार में पानी भी न था कि जिसके ज़रिए वो अपनी नज़ाफ़त और सफाई बरकरार रख सकते, इसलिए इनको वजूब का हुक्म दिया गया। इसलिए बाज़ अहादीस में ये भी आता है कि नबी अलैहिस्सलाम एक दफ़ा जुमे के दिन मस्जिद में दाखिल हुए, आपको बू महसूस हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ अन्नकुम गस्सलतुम यौमुल जुमआ, काश के तुम जुमे के दिन गुस्ल कर लिया करो। तो गोया वजूब का तुम्हारी हुक्म है। फिर इसके बाद दूसरी अहादीस आई हैं कि जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल का हुक्म दिया। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को भी यही बात समझ में आई कि जब वो जुमे के दिन खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि इस दौरान हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु दाखिल हुए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना खुतबा काट कर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से लेट आने का सबब पूछा। तो उन्होंने कहा कि मैंने अज़ान सुनी और फ़ौरन वज़ू करके मस्जिद में आ गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाने लगे सिर्फ़ वज़ू, जबकि मैंने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुने मन अतल जुम्आ फल यग़तसिल, कि जो शख्स जुमे के लिए आए तो इसे चाहिए कि गुस्ल करे। इस तरह से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का तमाम लोगों के सामने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु पर इसका इनकार करना ये मालूम होता है कि गुस्ल जुमा फजीलत वाले आमाल में से है जिसके छोड़ने पर गुनाह नहीं होता, जिसके छोड़ने पर बोलो गुनाह नहीं होता। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि इस किस्सा में इस तरह की कोई दलील मौजूद नहीं है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने इससे पहले इस जुमे के दिन कभी भी गुस्ल नहीं किया। ये बात सही है, लेकिन दलील ये है
کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جیسے ہی میں نے اذان سنی وضو کیا، بلا شبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے غسل نہیں کیا تھا، لیکن ان میں دونوں جماعتوں میں سے کسی کے حق میں دلیل نہیں ملتی، یعنی جو وجوب غسل کے قائل ہیں اور جو افضلیت کے قائل ہیں، لیکن واضح دلیل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے انکار میں ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر انہوں نے انکار کیا۔ یہاں پر میں ایک فقہی نقطہ بھی عرض کرتا ہوں کہ جن 3 حدیثوں سے وجوب غسل ثابت ہو رکھا ہے وہ تینوں صحیح بخاری و مسلم کی حدیثیں ہیں، جبکہ جن احادیث سے جمعے کے دن کے غسل کی افضلیت ثابت ہو رہی ہے ان میں سے کسی کی سند بھی صحیح نہیں ہے۔ تمام طرق ملانے کے بعد ضعیف سے صحیح کے درجے کو پہنچتی ہے۔ اور فقہی فائدہ بھی عرض کر دوں، جب ایک چیز کی دلیل آئے اور وہ اس کے جواز پر دلالت کرے، دوسری دلیل اس معاملہ کے استحباب پر دلالت کرے، تو پھر صرف جواز کے حکم کو نہیں لیا جائے گا بلکہ ہم اس کے ساتھ استحباب کا حکم بھی ساتھ ملائیں گے، کیونکہ استحباب جواز کے منافی نہیں ہے۔ ایک دوسری مثال سمجھو کہ جب ایک حدیث میں ایک چیز مباحہ ہو اور دوسری حدیث میں اس کے حرمت کا حکم آ جائے اور ہمیں تاریخ معلوم نہ ہو کہ ہم ایک نص کو مقدم کریں اور دوسری کو مؤخر کریں۔ اب قاعدہ کیا ہے یہاں پہ کہ جب ایک ممنوع چیز اور ایک مباح آپس میں ایک دوسرے کے معارض ہوں تو ممنوع کو مباح پر مقدم کریں گے، جس طرح کے ضعیف سند والی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، تم ان کو ضائع مت کرو، اور کچھ حدیں مقرر کی ہیں اور کچھ سے خاموشی رہا کرو، تم پر رحمت کرتے ہوئے تو تم ان کے بارے میں مت پوچھو۔ شروع اسلام میں جن احکام کے بیان سے خاموشی اختیار کی گئی تو ان کے بارے میں آج بھی اسلام خاموش ہے، یعنی حلال و حرام ہونے کے لحاظ سے مثلاً جیسے شراب ہے اور دوسری چیزیں کہ جب ان کو حرام کرنے والے نصوص آئیں تو علماء نے بھی ان کی بنا کی۔ اگر ہم اس قاعدہ کو جمعے کے دن کے غسل پر لگائیں تو ہمیں یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ شروع اسلام میں غسل کے حکم کے بارے میں بعض احادیث میں لو انکم اغتسلتم اور بعض میں وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلٌ کے جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صفائی اور طہارت پر ابھارنے والی بات ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری احادیث آئیں کہ جن میں فَلْيَغْتَسِلْ حَقٌّ وَاجِبٌ، ان الفاظ کے ساتھ ایک زائد چیز ثابت ہونے لگی۔ حضرت حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا ایک رسالہ ہے نخبۃ الفکر کے نام سے، اس میں لکھتے ہیں کہ حدیث مقبول کی 2 قسمیں ہیں، حسن اور صحیح۔ جب یہ دونوں طرح کی حدیثیں ایک دوسرے کے مخالف آئیں تو ہم ان چند ایک چیزوں کا پیچھے کریں گے۔ پہلے ہم اس طرح کے 2 حدیثوں کے درمیان تطبیق دیں گے۔ تطبیق تمام صورتوں سے کسی ایک کے ذریعے 2 متعارض حدیثوں کے درمیان تطبیق کی شکلیں 100 سے زائد ہیں۔ دوسرا کہ جمع کی جب کوئی شکل ممکن ہو تو پھر ناسخ اور منسوخ کا اعتبار کیا جائے گا۔ تیسرا جب بحث کرنے والے بندے کے ناسخ اور منسوخ واضح نہ ہو تو ثبوت کے لحاظ ترجیح دی جائے گی۔ مثلا اگر ایک صحیح اور ایک حسن درجے کی حدیث ایک دوسرے کے مخالف ہو، تطبیق ممکن نہ ہو، ناسخ و منسوخ کا پتہ نہ چل سکے، پھر حدیث صحیح کو حسن پر ترجیح دیں گے۔ اور جب ایک حدیث صحیح ہو لیکن غریب ہو جبکہ دوسری حدیث صحیح ہو مشہور ہو تو حدیث صحیح مشہور کو صحیح غریب پر ترجیح دیں گے۔ اور چوتھی بات جب صحت کے لحاظ سے دونوں حدیثیں برابر درجہ کی ہوں اور تطبیق ممکن نہ ہو تو اس میں توقف اختیار کیا جائے۔ جی اگلا سوال، مسواک کے استعمال کا کیا حکم ہے اور کس ہاتھ سے مسواک کی جائے؟ میرے بھائیوں، مسواک سنت ہے،
اس پر ابھارنے کے لیے بہت ساری حدیثیں ہیں۔ ہاتھ سے مسواک کی جائے، کس سے کرنی ہے؟ ہاتھ سے مسواک کی جائے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ بائیں ہاتھ سے مسواک کرنی چاہیے۔ جو لوگ دائیں ہاتھ سے مسواک کرنے کے قائل ہیں وہ دائیں جانب والی احادیث سے استدلال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ صرف دائیں ہاتھ سے مسواک کرنے کے قائل ہیں وہ دائیں جانب والی احادیث سے استدلال کرتے ہیں، اور جو بائیں ہاتھ کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد صفائی، تو اسے وہ لوگ استنجا پر محمول کرتے ہیں۔ بہرحال جس کا دل جس پر مطمئن ہو۔ جی اگلا سوال، کیا نجاست کی کم از کم مقدار درہم کے برابر ہونی چاہیے؟ رہنمائی فرمائیں۔ نہیں بھائی، نجاست کی کم از کم مقدار کے حوالے سے ایک حدیث آتی ہے کہ درہم کی مقدار برابر خون دیا جائے گا، درہم کی مقدار کے برابر خون دیا جائے گا، اور اس کی وجہ سے نماز بھی دہرائی جائے گی۔ لیکن یہ حدیث موضوع ہے، آپ دیکھیں الضعیفہ کے اندر 149 نمبر ہے۔ حنفیہ کے نزدیک نجاست مغلظہ کی مقدار ایک درہم کے برابر ہے۔ حنفیہ کے نزدیک نجاست مغلظہ کی مقدار ایک درہم کے برابر ہے، اور یہ ان کی دلیل ہے، لیکن یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے، لہذا اس سے نجاست کی مقدار مقرر کرنا باطل ہے، اور نجاست ناپاکی سے بچنا واجب ہے، خواہ وہ مقدار درہم سے کم ہی ہو، ان عمومی حدیث کی وجہ سے جو طہارت کا حکم دیتی ہے۔ جی اگلا سوال، کیا وضو اور غسل میں پانی کی کوئی مقدار مقرر ہے یا جتنا چاہے پانی استعمال کر لے؟ او بھائی، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو میں 1 مد اور غسل میں 1 سا پانی کفایت کرتا ہے۔ الصحیح ہمیں روایت موجود ہے 2447۔ القاموس میں لکھا ہے مد 2 رتل یا 1 اور تہائی رتل، یا انسانوں کا دونوں ہاتھ کا چلو بھر مد کہلاتا ہے۔ جدید وزن کے مطابق مد 600 گرام ہوتے ہیں اور سا 2.5 کلو کا ہوتا ہے۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ اپنی صحیح میں فرماتے ہیں 117 نمبر ہے، اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ وضو کے لیے 1 مد پانی بھی کفایت کرتا ہے، کیونکہ اس بات کی اس سے کمی زیادتی ناجائز ہے۔ اس بات سے اس سے کمی زیادتی ناجائز ہے۔ قلت بات بالکل اسی طرح، لیکن وضو اور غسل کے پانی میں اسراف سے بچنا مناسب ہے، اس لیے کہ اسراف ممنوع ہے۔ ہاں جی اگلا سوال، کیا گوشت کھانے کے بعد وضو ضروری ہے؟ جی بالکل ضروری ہے۔ دلیل سیدنا سہل بن حنظلیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من اکل لحما فلیتوضأ، جس نے گوشت کھایا تو اس سے چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ یہ حدیث حسن ہے، صحیح میں 2322۔ حدیث میں امر استحباب کے لیے ہے، سوائے اونٹ کے گوشت سے، کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو واجب ہے، اس لیے کہ ان دونوں میں فرق ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ کے گوشت سے وضو کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا تم وضو کرو، اور بکری کے گوشت سے وضو کے متعلق سوال کیا تو ارشاد فرمایا اگر چاہو تو کر لو، اگر چاہو تو کر لو۔ جی اگلا سوال، حالت جنابت میں رہنے کا شرعاً حکم واضح کریں بھائی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کے قریب فرشتے نہیں جاتے، 3 طرح کے لوگوں کے قریب فرشتے نہیں جاتے۔ نمبر 1 جنبی، نمبر 2 نشے میں مدہوش، نمبر 3 زعفران سے بنی سرخ و زرد رنگ خوشبو میں لت پت شخص جو ہے۔ الصحیح میں روایت موجود ہے 1804۔ زعفران زدہ
خوشبوس اس لیے منع کیا گیا ہے کہ یہ عورتوں کی خوشبو ہے۔ النہایہ میں یہ بات موجود ہے۔ اس حدیث میں وہ جنبے مراد ہے جو غسل نہ کرنے کی عادت بنا لے اور اکثر اوقات جنبے رہیں۔ یہ بات اس کے دین میں کمی، اس کے خبث باطن پر دلالت کرتی ہے، جیسا کہ حضرت امام ابن الاسیر رحمہ اللہ نے فرمایا، وگرنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہے کہ بسا اوقات وہ پانی کو چھونے بغیر حالت جنابت میں ہی سو جاتے تھے۔ ہاں جی، اگلا سوال، کیا قضاء حاجت کرتے وقت بوقت ضرورت کسی سے بات کی جا سکتی ہے؟ قرآن و حدیث کے دلائل سے جواب دیں۔ جی، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے کہ اسی دوران ایک شخص نے پاس سے گزرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مجھے ایسی حالت میں دیکھے تو مجھے سلام نہ کر، اگر تم مجھے سلام کرو گے تو اس حالت میں تمہیں جواب نہیں دوں گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیشاب کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی، جس سے دوران قضائے حاجت بات کرنے کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ اور ممانعت والی حدیث جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذکر ہے دوران قضائے حاجت بات کرنے سے، تو وہ صحیح نہ ہونے کے ساتھ ساتھ بھی صریح نہیں، تو وہ صحیح نہ ہونے کے ساتھ ساتھ صریح بھی نہیں، اس لیے کہ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ بندے قضائے حاجت کے دوران وہ بندے اپنا لا یتناجسان علی غائطہما، وہ اپنا دو بندے قضائے حاجت کے دوران ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھتے ہوئے گفتگو نہ کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ ینظر الی منہما الی عورت صاحبہ فإن اللہ یمقت علی ذلک، دو بندے قضائے حاجت کے دوران ایک دوسرے کی شرمگاہ کی طرف دیکھتے ہوئے گفتگو نہ کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ پھر مجھے اس کی دوسری سند بھی مل گئی جسے میں نے السلسلۃ الصحیحہ میں ذکر کی ہے، 3120 نمبر ہے، 3120 نمبر ہے۔ حدیث سے مذکور شرمگاہ کی طرف دیکھتے ہوئے بات چیت کی ممانعت کی دلیل ہے، جو کہ اللہ کی ناراضگی کے کاموں میں سے ہے، نہ کہ صرف بات کرنے کی ممانعت کے متعلق، اگرچہ بات کرنے والا خود بھی اسے کبھی سمجھتا ہے۔ اس حدیث سے تو حرمت ثابت نہیں ہوتی نا، بلکہ ایسی دلیل کا ہونا ضروری ہے جس سے حرمت ثابت ہو، اور وہ ہمیں نہیں ملی۔ ہاں، شرمگاہ کی طرف دیکھنے کی حرمت دیگر احادیث سے ثابت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، و آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ زندگی باقی اور ملاقات باقی، فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے، آپ خوش رہیں ہم دعا کر چلے۔ اللہ رب العالمین کے رحمت سے آج غیب کے متعلق جو مسائل تھے، حصہ نمبر 2 اور طہارت کے مسائل پر اللہ کی رحمت سے جتنے سوالات تھے، اللہ کے دیے ہوئے علم سے گفتگو کی ہے۔ دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان مسائل اور احکام پر اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔